اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 ستمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے درمیانی ایام میں آپ اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر آپ کے شریک حیات کی طرف سے بھی معاملات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے خاصی مثبت ایفرٹ نظر آئیں گی۔ بہرحال آپ برج حوت والوں کو چاہیے کہ جو کام جو ذمہ داریاں چاہے وہ گھریلو معاملات کے حوالے سے ہوں، کاروبار یا نوکری کے معاملات کے حوالے سے ہوں، آپ کے ذمہ لگائی گئی ہیں، آپ کی بنتی ہے ان کو بر وقت سر انجام دینے کی کوشش کریں، ورنہ معاملات جو ہیں وہ الٹے آپ کے خلاف ہوں گے، آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے جو بھی کام جو بھی ذمہ داری آپ کی ہے اس کو بر وقت پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران ان لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی اور خوشخبری ہے جو رشتے کی تلاش میں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ رشتے کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں ان کے آپسی تعلقات میں خاصی بہتری دیکھنے میں آئے گی، یہاں تک کہ وہ افراد جو اس تعلق کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ گو کہ اس عشرے کا یہ وقت مراد پیش افراد کے لیے کچھ پریشانی کی نشاندہی کر رہا ہے، لیکن اس عشرے کے آخری ایام سے شروع ہونے والا وقت ان کی پریشانی میں کچھ کمی لاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج حوت والے افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، خاص طور پر وہ افراد جو دل کے امراض کا شکار ہیں یا سر درد وغیرہ کا شکار رہتے ہیں، ان کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے پریشانی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی چیز وغیرہ گم ہوئی تھی تو اس عشرے کے آخری ایام میں وہ اشیاء وہ چیز آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کا یہ وقت ان معاملات سے مالی فائدہ ملنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ان معاملات سے آپ خاصا منافع حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کی سیر و تفریح کے لیے جانے، شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں بھی شرکت کی نشاندہی کرے گا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج حوت والے افراد اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نوکری میں تبدیلی کے حوالے سے اس عشرے کا یہ وقت اتنا کوئی مناسب رہنے والا نہیں ہے۔ وہ برج حوت والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران سواری وغیرہ خریدنے، مکان وغیرہ خریدنے کے حوالے سے اتنا کوئی اچھا وقت نہیں ہے، نہ ہی کوئی اور دیگر قیمتی اشیاء کی ٹریڈنگ کرنے کے حوالے سے کوئی بہتر وقت رہنے والا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کو اپنے خفیہ دشمنوں کی طرف سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ گندی اور غلط حرکتیں کر کر آپ کی ساخت کو نقصان پہنچانے، آپ کی عزت، آپ کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان، 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق کسی بھی شخص کو کھانا کھلائیں۔ اس عرصے کے دوران کسی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہتے ہوں تو آپ لوگوں نے اس عشرے کی 11 اور 16 تاریخ کا انتخاب کرنا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔